علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے جب عین افوان سباب میں اپنی شورائے آفاق نظم شکوہ تحریر کی تو وہ ایک خوگر حمد کا انتہائی مؤدب گلا تھا۔ اس ساری نظم کا مرکزی شعر تھا: رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اقبال کی نظم شکوہ ایک عام مسلمان کے جذبات کی ترجمانی تھی جو اس دور میں ذلت و رسوائی کا شکار تھا، لیکن شکوہ کے جواب میں لکھی جانے والی نظم جواب شکوہ اپنے اندر ایک الہامی کیفیت لیے ہوئے ہے۔ ایسے لگتا ہے پوری نظم ایک نعت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کو امت کے تمام مسائل کا حل بتاتے ہوئے اس آخری شعر کی جانب کشاں کشاں لیے جا رہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا اصل مفہوم جو قرآن نے بتلایا وہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ پیروی زندگی کے ہر شعبے میں لازم ہے، خواہ سیاست ہو یا تجارت، خاندان ہو یا قبیلہ۔ اللہ کی ناراضگی، عذاب یا آزمائش کی بنیادی وجہ یہ نہیں کہ آپ اللہ کے منکر ہو جائیں، ملحد بن کر اس کی ذات کا انکار کر دیں اور اپنی زندگیاں سیکولر، لبرل اور روشن خیال طرز معاشرت پر گزارنے لگیں۔ اللہ اپنے انکار پر انسان کو اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے دیتا ہے۔ وہ کسی کے رزق میں کمی نہیں کرتا، مگر وہ ایک بات کا اعلان کر دیتا ہے کہ تم اللہ کے وجود کا انکار اور احکامات کی ہنسی اڑاتے ہو تو پھر وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کی سزا و جزا روز قیامت پر رکھ چھوڑتا ہے، لیکن دنیا میں اللہ کا غصہ، ناراضگی اور غضب تو ہوتا ہی مسلمانوں کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا واحد مالک و مختار ماننے کے بعد اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ یہ روش بالکل ایسے ہے جیسے آپ کسی کلب کی ممبرشپ لیں، کسی ملٹری یا سول سروس کی اکیڈمی میں داخل ہوں، ان کے قواعد و ضوابط پر عمل کرنے کے عہد نامے پر دستخط کریں، مگر ڈٹائی کے ساتھ کچھ قواعد کو نہ مانیں اور کچھ کو نہ مانیں تو آپ سزا کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ ایسے ہی ان مسلمانوں کو جو اللہ کے کچھ احکامات کو مانیں اور کچھ کا انکار کریں، اللہ دنیا میں بھی سزا ضرور دیتا ہے۔ تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسا کرے گا تو اس کا بدلہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے سوا اور کیا ہے؟ یہ ہے اقبال کے اس شکوے برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر کا قرآنی جواب، جسے اقبال نے جواب شکوہ کے تمام اشعار میں منظوم کیا ہے کہ مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی بنیادی وجہ اللہ سے وعدہ کر کے مکر جانا ہے۔ سیکولر، لبرل اقوام نے اللہ کے احکامات ماننے کا کوئی وعدہ نہیں کیا، اس لیے وہ اپنے انکار کی سزا آخرت میں بھگتیں گی۔ ہم نے وعدہ کو توڑ کر اللہ کے غضب کو دنیا میں ہی دعوت دے رکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں دنیا میں ذلیل و رسوا رکھوں گا اور آخرت میں شدید عذاب دوں گا۔ اگر ہم صرف اس بات پر ہی رک جاتے کہ اللہ کے احکامات کی نہ مانتے تو اللہ ہمیں ذلت و رسوائی تک ہی محدود رکھتا، لیکن ہمارے ملک میں روز دانشور، قلم کار، اینکر پرسن، تجزیہ نگار اور سائنسی پنڈت تک کی اکثریت اپنی تحریروں سے اللہ کو للکارتے پھرتی ہے۔